اپنے کاروبار کو اس لیے وسعت دے رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سے نہ جانے کتنے گھروں کا آپ چولہا جلا سکیں گے، کتنے گھروں کے لیے آپ راشن کا بندوبست کر سکیں گے، کتنے بچوں کی آپ تعلیم کے اسباب فراہم کریں گے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو علاج نہیں کرا سکتے، ان کا علاج کرانے کی آپ میں ایبیلٹی پیدا ہو جائے گی. یعنی گویا اپنی صلاحیت کو اس لیے بڑھانا کہ عامۃ المسلمین کو اس کا فیض پہنچے. خیر الناس من انفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے باعث برکت بنے، باعث رحمت بنے، باعث نجات بنے، باعث آسانی بنے. اور یہاں پر بھی خداوند عالم نے انسان کے لیے نہیں، ہر شے کے لیے آسانی رکھی ہے. اور بس ہم ایک بات جانتے ہیں کہ یہ بات جو ذخیرہ اندوزی والی ہے، دیکھیے ابھی تو خیر غلے سے زیادہ بات اس وقت تو ہونی چاہیے کووڈ کے حوالے سے کہ ویکسین کی ذخیرہ اندوزی انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہو رہی ہے. امریکہ دیکھیں 3 گنا زیادہ اپنی پاپولیشن سے رکھ کے بیٹھا ہے جو کسی کو دینے کا وہ اس وقت احساس نہیں کر رہا. یہ والی جو ہے نا ذخیرہ اندوزی، یہ بہت تکلیف دہ ہے. اس کو شرعاً اس کے لیے الموتکر ملعون کی منزل ہے. یعنی احتکار کرنے والا کون ہے؟ اس کو خداوند عالم ملعون قرار دے رہا ہے. اور پھر یہاں پہ بھی جیسے ایک بات آئی تھی، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، عوام کی ذمہ داری اپنی جگہ ہے. معاشرہ تشکیل پاتا ہے 2 عنصر کو ملانے سے، ایک عوام کا کوآپریشن اور اس کو سمجھ بوجھ ہونی چاہیے، اس کو فہم و فراست ہونی چاہیے، اس کو اپنی پارٹیسپیشن دینی چاہیے، اس کو اپنے فرائض کو محسوس کرنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے. اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ قانون کے نفاذ کو رائج کرے. بالکل، لیکن قانون بنا دینا صرف کافی نہیں ہے، قانون کو رائج ہونا چاہیے، وہ زیادہ اہم ہے. بالکل صحیح. آپ کی جو ایک بات تھی اس کو میں آگے لے کے چلنا چاہوں گی. عامر بھائی، جیسے مولانا صاحب نے کہا کہ اگر آپ اپنے کاروبار کو توسیع اس لیے دیتے ہیں تاکہ آپ اس سے لوگوں کی مدد کر سکیں، لیکن انفارچونیٹلی ایک روش ہم نے اپنے معاشرے میں یہ بھی دیکھی ہے کہ صحیح یا غلط طریقہ اپنایا جاتا ہے کاروبار کو بڑھانے کے لیے، لیکن پھر اس کو وائٹ واش کر لیا جاتا ہے جب اسی میں سے لوگوں کی امداد ہو رہی ہو. یعنی بہت بڑا سا تو وہ واضح ہو جاتا، یعنی وہ ہسپتال بنا دیا، بڑا سا اسکول بنا دیا، دسترخوان سجا دیے، لیکن جو اصل کاروبار کا جو آپ کا ذریعہ آمدن ہے اس میں اصل میں یعنی کالے اور سفید کی ملاوٹ ہے اور وہ صحیح اعتبار سے نہیں کیا جا رہا. ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی بالکل صحیح فرمایا. آغا صاحب کی بات آگے بڑھاتا ہوں. آپ نے اچھا نقطہ اس سے کشید فرمایا. دیکھیے، ایک ہے دیانتدار تاجر اور ایک ہے بددیانت تاجر. جس تاجر کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، جس تاجر کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ ایک ایماندار تاجر جو ملاوٹ نہیں کرتا، جو حلال اور حرام میں امتیاز رکھتا ہے، جو بڑے فائدے کے لیے یعنی جو آخرت کا فائدہ ہے اس کے لیے چھوٹا فائدہ جو دنیا کا فائدہ ہے اسے چھوڑ دیتا ہے، تو وہ قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوگا. نور کے بڑے بڑے منابر پر، ممبروں پر وہ موجود ہوں گے، متمکن ہوں گے. بعض تو ایسے ہوں گے کہ بعض پچھلی امتوں کے انبیاء عرض کریں گے کہ یہ کون سی امت کے نبی ہیں، تو بتایا جائے گا کہ یہ رحمت للعالمین کی امت کے وہ تجار ہیں جو حلال اور حرام میں تمیز رکھتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے. آپ نے فرمایا تھا یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء ما اخذ من الحلال ام من الحرام. قیامت کے قریب لوگوں پہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ انسان کو پرواہ ہی نہیں ہوگی اس بات کی جو وہ کما رہا ہے، جو کھا رہا ہے، جو اپنی آل اولاد پہ لگا رہا ہے، جو اپنے مال و دولت جمع کر رہا ہے، وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے. تو اب جو آپ نے فرمایا کہ وائٹ کر دیتے ہیں اپنی بلیک منی کو، تو دیکھیں اللہ رب العالمین پاک ہے. ان اللہ طیب لا یقبل الا الطیب، وہ پاکیزہ مال کو ہی قبول کرتا ہے. حرام مال اللہ کی راہ میں اگر دیا جائے تو لوگوں کے ہاں ناموری تو ہو جائے گی، شہرت تو ہو جائے گی، ان کے نام کی تختیاں تو لگ جائیں گے، لیکن اللہ کے ہاں کچھ بھی نہیں ملے گا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص حرام مال کماتا ہے، حرام کھاتا ہے، اس کی تو دعا قبول نہیں ہوتی. آپ نے مثال دی کہ بیت اللہ کے سائے میں مشعر حرام میں ایک آدمی آتا ہے، عرفات کے میدان میں کھڑا ہوتا ہے اور احرام کی حالت میں ہے. اغبر قدماہ واشعث رأسہ، اس کے بال پراگندہ ہیں، اس کے قدم غبار آلود ہیں، اور وہ ہاتھ اٹھا اٹھا کے کہہ رہا ہے یا رب یا رب انا یستجاب لک. اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ مطعمہ حرام، اس کا جو کھانا پینا تھا وہ حرام کا تھا. وملبسہ حرام، جو اس نے احرام پہنا، جو لباس پہنا وہ بھی حرام کے پیسوں کا تھا. وغذی بالحرام، جو توانائی آئی وہ بھی حرام کے پیسے کی تھی. تو دیکھیے ایک لقمے کے اندر ایک دانہ بھی
یا ایک گوشت کی بوٹی کا ایک ریشہ بھی جی. یا آپ نے اگر 10 درہم کا کرتا بنایا ہے وہ 9 درہم حلال کے ہیں 1 درہم حرام کا ہے تو تب بھی آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی, نماز قبول نہیں ہوگی, آپ کی چیریٹی کیسے قبول ہوگی؟ اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے ملازمین کو حق نہیں دیا ان کی تنخواہیں روک لی ہیں اور وہ پھر خیرات کر رہے ہیں, ان کی تنخواہیں روک لی, وہ عمروں پہ جا رہے ہیں, ان کی تنخواہیں روک لی اور وہ درگاہوں پر نظر و نیاز کی دیگیں چلا رہے ہیں. تو تمام علماء کرام کا بلکہ ہر ذی شعور کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ ایسی خیرات اللہ کے ہاں قبول نہیں ہو سکتی. بہت ہی یہ اہم باتیں ہیں اور یہ اس دل میں گھر کر جائے جہاں پہ اس نے اثر کرنا ہے تو کیا ہی بات ہے. آئی ایم شیور کہ بہت سارے سننے والے اس وقت سیلف ریفلیکٹ بھی کر رہے ہوں گے, سوچ بھی رہے ہوں گے. اب اس سے پہلے کہ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھایا جائے میں الماس کی طرف پڑھوں گی. الماس, ایک ریکویسٹ آئی ہے آپ کے لیے کیونکہ کئی ہمارے پاس میسیجز بھی آ رہے ہیں, کالز بھی آ رہی ہیں. پہلا رمضان مبارک ہے, اگر بردہ شریف کے کچھ اشعار ہمارے سامعین کی, ناظرین کی نظر کیا جائے. بالکل, اور آپ تمام لوگوں کو, تمام دیکھنے والوں کو رمضان کریم کی بہت بہت مبارکباد. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم